مجمع میں علماء بھی ہیں اور غیر علماء بھی ہیں نا. عالم ہو تو وہ دلیل سمجھتا ہے، اور اگر غیر عالم ہو وہ دلیل نہیں مثال سمجھتا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے؟ مثال. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ میرا خیر پور میرس میں جلسہ تھا، بیان کے بعد ایک غیر مقلد آیا. غیر مقلد کہہ دو، اہل حدیث کہہ لو، وہابی کہہ لو، لامذہب کہہ لو، جو بھی لفظ کہہ لو. وہ آیا تو مجھے وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ بتاؤ امام کی تقلید واجب ہے؟ میں نے کہا بالکل واجب ہے. کہتے تقلید نہ کرو. میں نے کہا گناہ ہوتا ہے. تو مجھے کہتا ہے امام ابو حنیفہ کس کے مقلد ہے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں ہے. کہتا ہے پھر وہ گناہ گار نہیں ہے. میں نے کہا مقلد بھی نہیں، گناہ گار بھی نہیں ہے. مجھے کہتا ہے جی کیوں؟ میں نے کہا ایک بات میں پوچھتا ہوں، تو بتا ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا یہ بتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے، ان نے کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ کہتا ہے جی وہ تو خود نبی ہے، کسی اور کا کلمہ کیوں پڑھیں گے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتا با جماعت نماز پڑھنا؟ کہتا ہے جی بالکل ضروری ہے. میں نے کہا با جماعت نماز کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے. میں نے کہا پھر تم اہل حدیث با جماعت پڑھتے ہو، تمہارا مولوی بے جماعت پڑھتا ہے کیونکہ تم تو امام کے پیچھے ہو. وہ کس امام کے پیچھے ہے؟ کہتا ہے جی وہ تو خود امام ہے. میں نے کہا پھر بات سمجھ آ گئی، ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے. اللہ کے نبی کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے کیونکہ وہ تو خود نبی ہے. با جماعت نماز ضروری ہے لیکن امام کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، وہ تو خود امام ہے. تو ہر مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے. امام ابو حنیفہ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود امام ہے، کیونکہ وہ تقلید کریں گے. کہتا ہے امام شافعی، امام مالک، احمد بھی امام ہے، تو ان کی تقلید نہیں کرتے، ان کی کرتے ہو. میں نے کہا خیر پور میرس میں مسجدیں اور بھی تھی، وہ مسجدیں چھوڑ کے تو یہاں جمعے کے لیے کیوں آیا ہے؟ کہتا ہے وہ مسجدیں چھوٹی ہیں اور یہ مسجد بڑی ہے. میں نے کہا امام شافعی، امام مالک چھوٹے ہیں، امام ابو حنیفہ بڑے ہیں. مجھے کہنے لگا جی آپ دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہیں. میں نے کہا تیرا مولوی آئے گا تو دلیل دوں گا، تو جیسا جاہل آئے گا تو مثال دوں گا. مولوی کو دلیل دیتے ہیں، آپ کو نہیں کہتا. مولوی کو دلیل دیتے ہیں اور غیر مولوی کو مثال دیتے ہیں. جس کو غیر مولوی کو جاہل کہوں گا تم نے روٹ سے آنا نا. ہم جاہل ہی کہتے ہیں، علماء کو دلیل دیتے ہیں اور غیر علماء کو مثال دیتے ہیں. آپ ذرا مثال سمجھیں. مجھے اس جلسے کا نہیں پتا، میں عموماً مثال دیتا ہوں. اب اگر ابھی جلسے میں بیان کے بعد اعلان ہو بھئی جتنے جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں سب کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، وہ کھانا کھا کر جائیں سب کے لیے. اور میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ یار کھانا کھا لیں. ڈرائیور کہتا ہے نا استاد جی کھانا نہیں کھانا. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا استاد جی دیکھو یہ اعلان آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اعلان تو جلسہ سننے والوں کے لیے ہے. آپ کو کس نے کھانے کا کہا؟ آپ بتاؤ اس کی بات غلط ہے یا ٹھیک؟ بولیے نا. غلط ہے. بھئی جب آپ کے لیے کھانا ہے تو ایک بیان کرنے والے کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بیان کرنے والا نہ آتا تو سننے والا کون آنا تھا؟ اس کی وجہ سے تو یہ آئے ہیں. تو جب ان کا اعلان ہے ہمارے اعلان کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اگر سٹیج والے اعلان کریں بھئی جو بیان کے لیے آئے ہیں ان کے لیے کھانا ہے، تو دو بندے کھڑے ہیں، میں کیا پوچھتے ہیں بھی جاتے کیوں نہیں؟ کہا جی ہم نے کھانا کھا کے جانا ہے. لوگ پوچھے کیوں؟ کہا جی سٹیج سے اعلان نہیں ہوا. بتاؤ ان کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. کیوں؟ میں بات سمجھا رہا تھا اگر سننے والے کے لیے اعلان ہو تو بیان کرنے والے کا کھانا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر بیان کرنے والے کا اعلان ہو تو پھر سننے والے کے لیے ثابت نہیں ہوتا. اب میں بات سمجھا رہا ہوں، توجہ رکھنا. میں نے 3 مسئلے بتائے. بھول کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ بتایا ہے تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ آیا ہے. مقتدی کا اجر بتایا ہے تو امام کا اجر سمجھ آیا ہے. شہید کی زندگی بتائی ہے تو نبی کی زندگی سمجھ آئی ہے. وبالوالدین احسانہ فرمایا ہے تو بالرسول سمجھ آیا ہے.